ایک آیات اس میں ایسی ہے کہ کچھ مسلمان کسی بھی بات کو بلا تحقیق لے کر کے ہواؤں کی طرح اڑ جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرنے لگتے ہیں، کسی سے کوئی چیز سن لیا تو پورا بیان کرنا شروع کر دیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ پیارے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ اب جہاں بھی جائیں ہر کوئی یہی مسئلے پہ بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، بھائی طلاق دے دیا، طلاق دے دیا، لیکن اس کی خبر پیارے نبی کو خود نہیں ہے۔ معاشرے میں آپ کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے پیارے رسول کو خود نہیں اس بارے میں معلوم، لیکن یہ ہوائی فائرنگ پورے معاشرے میں چل رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملتی ہے۔ جب یہ خبر ملی تو انہوں نے سوچا اس مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں بھی دیکھا مسلمان اسی مسئلے میں باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی پیارے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، او بھائی پیارے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اسی مسئلے میں باتیں کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے اللہ کے رسول کے بیٹھے مبارک پر آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھنے لگے پیارے نبی آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، اے اللہ کے رسول کیا یہ بات حق ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ جو ہوائی فائرنگ اڑائی گئی ہے صحابہ کے درمیان، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول کہنے لگے عمر یہ بات بالکل غلط ہے، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے، یہ فائرنگ یقیناً کسی شیطان نے چلائی ہے، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسئلے کی تحقیق کر لی، جس کے بارے میں جو بات پھیلائی گئی تھی اس ذات سے جا کر کے جب عمر بن خطاب نے مسئلے کی تحقیق کر لی تو اب آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور زوردار آواز میں پکارتے ہیں لوگوں سنو، یہ جو تمہارے درمیان ہوائی فائرنگ چل رہی ہے، یہ جو تمہارے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے، یہ شیطان نے فائرنگ چلائی ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے جا کر کے اس مسئلے کو خود پوچھا، پیارے نبی نے کہا میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر آیت کریمہ نازل فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، مسلمانوں کو جب کوئی بات مل جاتی ہے اذاعوا بِهِ لے کر کے وہ اڑ جایا کرتے ہیں، مسئلے کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں بھی ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ سے کسی نے کسی کی برائی کیا کر دی، آپ فوراً اس بات کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاں بھائی مسلمانوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں نے یہ خلاف فتح کر لیا، کوئی مسئلے کی تحقیق نہیں ہے، ہاں بھائی قرآن کریم پر یہاں پر توہین کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، کوئی مسئلے کی تحقیق نہیں، لے شیئر لے فارورڈ، پورے فریج میں شیئر کیا جا رہا ہے، یہ غلط نیوز پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، برائی کو جب شیئر کرو گے تو برائی اور زیادہ پھیلے گی۔ برائی ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ جب تم برائی کو دیکھو فوراً برائی پر ہاتھ رکھ دو، اسے دبا دو، برائی وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، بہت سارے مسلمان ایسے جب انہیں کوئی بات مل جاتی ہے لے کر کے ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، مسئلے کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے صحابہ، جن لوگوں نے بھی یہ ہوائی فائرنگ اڑائی تھی کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ایسا کیوں نہ ہوا جب تمہارے کانوں میں یہ آواز آئی کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، تو تم نے اس کی تحقیق نبی سے کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کی تحقیق نبی کے قریبی رشتہ داروں سے کیوں نہیں کی؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر تم نبی سے تحقیق کر لیے ہوتے یا بڑے بڑے صحابہ کرام سے تحقیق کر لیے ہوتے تو حقیقت حال معلوم ہو جاتا، پھر نبی کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں پھیلائی جاتی۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اسی بات کو جو ہے شیئر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدزنی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہوتے ہیں۔ اور آج کی تراویح میں ایک آیت کریمہ اور پڑھی گئی، مدینہ کے اندر انصار کے بہت سارے قبائل تھے، انہی قبیلوں میں سے دیکھیے گا کہیں کہیں لکھا رہتا چوروں سے ساودھان، فراڈیوں سے ساودھان۔ موبائل پر میسج آتا ہے، بھائی ہماری کمپنی کے بارے میں کوئی فون کرے، آپ سے ڈیٹیل مانگے، آدھار نمبر مانگے، آپ کا بینک اکاؤنٹ مانگے، اس کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ چوروں سے ساودھان۔ ایک بڑی پیاری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ انصار کے درمیان بہت سارے قبائل تھے اور ایک قبیلہ بنو ظفر کر کے تھا۔ بنو ظفر قبیلے میں چوری ہو جاتی ہے، ایک چور بدماش ایک زیرہ چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد لے جا کر گھر پہ رکھ لیا، پورے محلے میں شور مچ گیا، بھائی چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، زیرہ چوری ہو گئی، فلاں کے گھر سے چوری ہو گئی، پورے قبائل میں بات پھیل گئی۔ چور سوچنے لگا اب کیا ہوگا، اگر کہیں لوگ خبر پا گئے اور پیارے رسول کو خبر مل گیا تو میں تو لولا لنگڑا بنا دیا جاؤں گا، ہاتھ میں کاٹ دیا جائے گا۔ چور بڑا شاطر نکلا، چور نے وہ زیرہ اٹھائی، اپنے گھر سے وہ چوری کی ہوئی زیرہ کو اٹھائی اور زیرہ لے جا کر کے یہودی کے گھر میں پھینک دیا۔ جب چور نے دیکھا اب میں پھنس جاؤں گا، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، چوری کی ہوئی زیرہ کو لے جا کر کے یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، چور کا شاطرانہ عقل تو دیکھو، شاطرانہ چال تو دیکھو، چوری کی ہوئی زیرہ کو لے جا کر کے یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس قبیلے کے اندر جس کے اندر چور نے چوری کی تھی، انہی قبیلے والوں سے کہتا ہے، بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارے قبیلے سے جو زیرہ چوری ہوئی ہے، فلاں یہودی کے گھر میں وہ زیرہ پڑی ہوئی ہے، اور ایسا ہے میرے ساتھ نبی کے پاس چلو اور نبی سے کہہ دو کہ میں نے چوری نہیں کی ہے بلکہ چوری وہ یہودی نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بنی ظفر کے لوگوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے، اللہ کے رسول ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ اپنے حق میں اپنی طرفداری میں 10-12 لوگوں کو بھی لے کر کے آیا، وہ لوگ بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں جو زیرہ چوری ہوئی ہے اس بندے پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ چور انہی کے ساتھ میں بیٹھا تھا، سارے لوگوں کو اپنی جانب کر لیا
اور کہا چلو میرے حق میں گواہی دے دو، نبی سے کہہ دو میں نے چوری نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر خبر نہ کرے تو نبی بھی ان سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، قبیلے بنو زفر کے لوگ تہمت چور کے ساتھ آئے، کہنے لگے پیارے رسول اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ فلاں یہودی نے چوری کی ہے، اس کے گھر میں یہ زیرہ چیز ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہودی کو بلا کر کے لاؤ۔ میرے بھائیوں، یہودی کو بلا کر کے لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں بھائی تم نے قبیلے بنو زفر سے زیرہ کیوں چوری کی؟ وہ یہودی کہنے لگا پیارے نبی میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ لوگ خود چور ہیں، انہوں نے چوری کر کے میرے گھر میں لے جا کر کے یہ سامان پھینک دیا ہے تاکہ یہ لوگ سزا سے بچ جائیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، جو یہودی چوری نہیں کیا، جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا اس کی زبان سے باتیں سیدھی نہیں نکل پا رہی تھی، اٹک اٹک کر باتیں نکل رہی تھی۔ پیارے رسول نے سوچا نہیں یہودی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، چوری سی یہودی نے کی ہے۔ اور ادھر بنو زفر والے جو چور کے ساتھ تھے، یہ لوگ اتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہے تھے، اتنے صاف انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے رسول نے سوچا یہ لوگ سچ ہیں، یہ لوگ چوری نہیں کیے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے دونوں جانب سے ساری باتیں سن لی گئی، چور لوگوں کی بھی باتیں سن لی گئی اور یہودی کی بھی باتیں سن لی گئی۔ اللہ کے رسول فیصلہ کرنے والے تھے، پیارے رسول فیصلہ کرنے والے تھے۔ سزا اس انسان کو ملنے والی تھی جس نے چوری نہیں کی تھی، اور وہ لوگ بری ہونے والے تھے، وہ لوگ سزا سے چھوٹ جانے والے تھے جنہوں نے چوری کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارادہ ہی کیا تھا، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کو بھیج دیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے فیصلہ کریں جو طریقہ میں نے آپ کو سکھلایا ہے، اور بہتر طریقے سے تحقیق کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے نبی، چور کی طرفداری نہ کریں، چور کی حمایتی آپ نہ بنے۔ یہودی نے چوری نہیں کی ہے، چور تو تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے قبیلے بنی زفر کے لوگوں نے چوری کی ہے۔ پول کھل گئی۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے نبی، اچھے انداز میں فیصلہ کرے۔ یہ جو چکنی چپڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ خود چور ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، یہ سزا سے بچنے کے لیے یہودی کو پھنسا رہے ہیں، بیچارے یہودی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اے نبی، یہودی چوری نہیں کیا بلکہ چوری نہیں کے قبیلے میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا پیارے نبی عالم الغیب نہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو مسئلے کو اتنا طول دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ فوراً کیا خبر، ہاں بھائی تم لوگ جھوٹو، تم ہی چور ہو، لیکن یہ اللہ کے رسول کو خبر نہیں۔ اور دوسرا اہم نقطہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی رہنمائی اگر اللہ رب العالمین نہ کرے تو نبی بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، اس میں بلکہ جو ہے اللہ رب العالمین کا مقام اونچا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق، چاہے نبی، پیر، فقط پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، سارے کے سارے لوگ میرے تابع ہیں۔ اگر میں چاہوں گا تبھی ہر کوئی سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ پڑھی گئی، میرے خیال سے تقریباً وہ آیت نمبر 86 ہے۔ ہاں، بہت پیاری آیت کریمہ ہوگی، ہاں، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے معلوم ہے ایسا کلمہ دیا ہے جو پوری دنیا میں کسی اور دھرم کو نہیں ملا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے
جب تمہیں کوئی سلام کرے فحیوا بأحسن منہا، تو بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کسی نے کہا السلام علیکم، تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اور ردوہا، تو آپ کو اس کلمے میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا پورا کلمہ لوٹا دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی سلام کرے فحیوا بأحسن منہا أو ردوہا، بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو۔ جب کوئی کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام، کوئی کہے السلام علیکم، ہاں وعلیکم السلام۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوتا السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام، ایسا نہیں۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا جیسی تیری لیڈی سین ویسی میرا کیا مطلب، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ وہ اگر غلط لہجہ استعمال کر رہا ہے تو ہم بہتر انداز میں جواب دیں گے، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ۔ اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں، ہم لوگ چونکہ غیروں کی تہذیب میں رہ رہے ہیں تو ہمارا رویہ کیا چلتے پھرتے السلام علیکم، پورا سر ہی نمن کر دیتے، سر ہی جھکا دیتے۔ سر نہیں جھکانا ہے، دور سے اگر سلام کرنا ہے ید مبارک اٹھائیے، زبان ہلائیے السلام علیکم، آپ نے اٹھانا السلام علیکم، یہ نہیں۔ یہ شیش جھکانا صرف رب کے سامنے جائز ہے، اسلام میں یہ طریقہ نہیں کہ سر کو جھکا کر کسی کو نمن کیا جائے اور کسی کو سلام کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، کبھی یہ غلطی مت کریے گا۔ آپ کا شیش اور آپ کا سر صرف رب کے سامنے جھکنا چاہیے اور کسی کے سامنے نہیں۔ اور یہ شرک ہے جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ نہیں۔ اگر کوئی ایسے سلام بھی کرے تو اس کا جواب بھی مت دو، کیونکہ وہ مشرک کا طریقہ اپنا رہا سلام کرنے کا۔ سیدھا سلام ہو، سیدھا کلام ہو۔ ہاں تو بات یہاں چل رہی تھی، جب کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے سے اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ سلام صرف امت محمدیہ کا نہیں ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جب جنتیوں کو ہاتھ کر جنت کی جانب لے جایا جائے گا نا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتیوں کو جنت کی جانب ہاتھ کر کے لے جایا جائے گا، جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد جنت کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم، اے جنتیوں طبتم، تمہیں مبارک ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت پر مامور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طبتم فادخلوها خالدین، آؤ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرشتوں کا کلمہ ہے، یہ اہل جنت کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو جنت سے نکال کر کے مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا سا بڑا کافر ہے، پوری دنیا کا بادشاہ وہ بنا ہوا، میرے بھائی اگر وہ مسلمان نہیں، اگر وہ مومن نہیں، غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی حکمرانی وہ کر رہا ہے، پوری دنیا کا وہ بادشاہ ہے، لیکن وہ مومن نہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں، اسلام والا نہیں، تو میرے بھائیوں اس سے سلام نہیں کیا جائے گا، اس سے سلام نہیں کیا جائے گا، اسے السلام علیکم نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اہل کتاب ہم سے سلام کرتے ہیں، یہ بتاؤ ہم انہیں جواب کیسے دیں؟ فَكَيْفَ نُرَدُّ عَلَيْهِمْ، ہم انہیں جواب کیسے دیں؟ پیارے نبی نے کہا قُولُوا وَعَلَيْكُمْ، تم انہیں صرف وعلیکم کہہ دیا کرو، لیکن اگر وہ سلام نہیں کرتے تو تم انہیں سلام بھی نہیں کرو گے، السلام علیکم نہیں کہو گے۔
پوری دنیا کی امامت کرنے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں، اگر وہ مسلمان نہیں تو اسے سلام نہیں کیا جائے گا۔ غور کیا کچھ آپ نے؟ یہ کلمہ اتنا اہم ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کی بادشاہ اس کے پاس ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں، وہ ایمان کا بادشاہ نہیں ہے۔ دنیا کی دولت اور زمین کا بادشاہ ہے وہ، لیکن ایمان کا بادشاہ وہ نہیں ہے، اس لیے ایسے بادشاہ سے سلام نہیں کیا جائے گا۔ یہ کلمہ اس بادشاہ سے کیا جائے گا جو ایمان کا بادشاہ ہوگا، جو اسلام کا بادشاہ۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے یہ کلمہ۔ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو یہ کلمہ نہیں کیا۔ ہر مذہب کے اندر بات کی ابتدا اور بات کا آغاز جب کیا جاتا سیدھا، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، بات کا آغاز جب کرنا ہو، بات کی ابتدا جب تمہیں کرنی ہو تو پہلے ایک دوسرے کو دعا دو، السلام علیکم، وعلیکم السلام کہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرو تاکہ تمہارے درمیان شیطان نہ آئے اور تمہارے رشتے کو بیکار نہ کرتے۔ آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں رشتہ جوڑنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں صبر کریں، 2 منٹ میں یاد کر لوں گا، یہ واقعہ سن لیں آپ بھی۔ رشتہ جوڑنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، عروہ جو ہے یہ اسماء بنت ابو بکر، جو ابو بکر خلیفہ اول ہے نا، ان کے نواسے، جیسے حسن اللہ کے وسلم کے نواسے، اسی طرح سے عروہ ابو بکر صدیق کے نواسے، اور ان کی بیٹی اسما کے بیٹے ہیں۔ اسما کی بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ اسما کی بہن ہوئی، اور اما عائشہ کی شادی کس سے ہوئی؟ اللہ کے رسول سے۔ تو اللہ کے رسول عروہ کے کیا ہوئے؟ خالو ہوئے۔ اب یہ عروہ اپنی خالہ محترمہ اور اپنے خالو کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ میری خالہ نے بیان کیا، یعنی عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ یہودیوں کی جماعت آئی، وہ لوگ اجازت مانگے، اجازت مانگنے کے بعد انہوں نے السلام علیکم کہا، السلام نہیں کہا، السلام علیکم، نبی تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے۔ انہوں نے یہ بددعائیہ کلمہ استعمال کیا۔ پیارے رسول کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی غیر سلام کرے نا، غیر مسلم سلام کرے، تو پہلے غور سے سن لو کہ وہ سلام کیا کر رہا ہے، کیونکہ جو اہل کتاب یہودی ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، وہ السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ وہ السلام علیکم ہی کہتے ہیں۔ تو پہلے غور سے سن لو، اس کے بعد وعلیکم کہہ دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی جماعت آئی، انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اور وہ اپنے خالہ اور اپنے خالو کا واقعہ بیان فرماتے، یہودی اندر آئے، السلام علیکم، اے نبی تمہیں موت آئے، تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ کلمہ کہا، اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ کلمہ سن لیا۔ میرے بھائی، ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے، شوہر نے ابھی جواب نہیں دیا، بیوی بول پڑی، وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تم مر جاؤ، برباد ہو جاؤ، تم زمین سے اکھڑ جاؤ، تمہیں موت آئے، تم نے میرے شوہر کو بد دعا دی ہے۔ اما عائشہ نے پلٹ کر کے جب وار کیا، وعلیکم السلام واللعنہ، کا یہودیو تم بھی برباد ہو جاؤ، یہ کلمہ جب اما عائشہ نے استعمال کیا، عروہ بیان فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے رسول نے مجھے ڈانٹ پلائی، اے عائشہ رک جاؤ، کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ اما عائشہ کہنے لگی ہیں، میرے شوہر نامدار، الم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے نہیں سنا یہودیوں نے آپ سے کیسا سلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں نے سن لیا عائشہ، لیکن سنو،
قد قلت علیکم، جیسا انہوں نے سلام کیا ویسا میں نے بھی انہیں جواب دے دیا ہے، میں نے بھی پلٹ کروار کر دیا، یہودیوں تمہارے اوپر بھی لعنت ہو، وعلیکم، صرف میں نے وعلیکم کہہ دیا۔ ہمارے نبی کتنے محتاط تھے کہ لفظ کو بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ عائشہ نے لفظ کو استعمال کیا، منع کر دیا، نہیں ایسا نہیں۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے لعنت بھیجی، لیکن ہم جاہل تو نہیں ہیں۔ کتا ہمیں کاٹے تو ہم دوڑ کر تھوڑی کتے کو کاٹیں گے۔ شرافت یہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے وہاں سے، ہے نا۔ تو یہ بیوقوف جاہل لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم جہالت نہیں کریں گے، بلکہ ہم علم والے، دین والے، اسلام والے ہیں، تو ہم اسلام کے ساتھ ان کا جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے درس کا خلاصہ جو نکلا، انسان کو جو کوئی بات مل جائے تو فوراً لے کر ہوائی پھاڑی نہیں کرنے سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ چوروں سے ساودھان رہیے، چور بڑے چالاک ہوتے ہیں، چوری خود کرتے ہیں، اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں اور بیچارے غیر مجرم کو جرمدار ٹھہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو کلمہ السلام علیکم دیا ہے، اس کلمے کی حفاظت کرو۔ ہائے بائے ٹائے اور ہیلو ہائی ساری چیزیں چھوڑ دو، السلام علیکم کے ذریعے سے باتوں کا آغاز کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔